أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یونس کی یہ آیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بنی اسرائیل کے انعامات کو ذکر فرمایا. گزشتہ درس میں جو آیات پڑھی گئی تھی اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو کہ بنی اسرائیل جو ہے فرعون کی غلامی میں تھی، بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا، بہت ہی مصیبتوں میں تکلیفوں میں زندگیاں گزر رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان سے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم آپ پر احسان کریں گے اور احسان اس لائن کا کریں گے کہ ہم تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں گے اور زمین میں تمہارے قدم جمائیں گے اور اس زمین کا تمہیں وارث بنائیں گے. یہ اللہ کے وعدے تھے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا فرعون کے ظلم سے نکلنے کا. اور موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اپنی قوم کو یہ سمجھائیں کہ دشمنوں کے نرغے سے نکلنے کا، دنیاوی اور اخروی تکلیفوں سے نکلنے کا نظام کیا ہے. انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ کا حسنہ ہم سے سکھایا کہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. اے اللہ طے کر دیجئے، ہمارے لیے لکھ دیجئے اس دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی. تو وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے مصیبتوں میں تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو یہ سکھایا اپنی انفرادی زندگی، اپنی گھر کی زندگی اور اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو بدلو.
ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، توکل اختیار کرو، نمازیں قائم کرو، اور اپنے ماحول کو بنانے کے لیے ایک الگ سا علاقہ بنا کر ماحول بناؤ، اور اس ماحول کے اندر جو گھر ہیں ان گھروں کے اندر عبادتوں کو قائم کرو، اور جو دعائیں تم مانگ رہے ہو وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ سب دعائیں ہم پوری کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب سمجھایا، مطلب اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن یہ آج کے حالات کو، ہر زمانے کے حالات کو یہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ فہم عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم پر ایک بہت زبردست محنت کی، اور محنت کر کے اللہ کی مددیں جس اسباب پر اترتی ہیں وہ ان کے اندر پیدا کی، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ جیسا ہم نے گزشتہ آیتوں میں پڑھا کہ اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ اس سمندر سے پار کروا دیا۔ اتنی بڑی قدرت، پانی میں جو ہے چلنا، پانی پر سے گزر جانا، آپ ذرا سوچیں اتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہوا۔ اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں، دیکھو اب جو ہے دشمن تو تباہ ہو گیا، اور اللہ نے تمہیں دو قسم کی نعمتیں دی، ایک مادی نعمتیں ہیں، ایک روحانی نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ایک ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، ہم نے دیا بنی اسرائیل کو ٹھکانہ۔ کیسے ٹھکانہ؟ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ دو نعمتیں سمجھیں، اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن میں ذکر کی۔ ایک نعمت کیا ہے؟ مبوّأ صدق، ہم نے ان کو سچا ٹھکانہ دیا۔ وہ سچا ٹھکانہ کیا ہے؟ سیاسی نظام اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا، جو وعدہ کیے تھے کہ ہم ٹھکانہ زمین میں دیں گے۔ ایسی سیاست، ایسی قیادت، ایسا حکومت کا نظام جو انصاف پر مبنی، سچائی پر مبنی، جس میں انسان کی جان، مال، عزت کی حفاظت، ایسا نظام اللہ نے ان کو دیا۔ یہ ہے مبوّأ صدق، کیونکہ یہ لوگ مبوّأ کذب میں تھے۔ مبوّأ کذب اس کی اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ غلامی میں تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، مارا جاتا، پیٹا جاتا، نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اور ٹھکانے میں سب سے پہلا انعام کیا دیا؟ مبوّأ صدق۔ تمہارے سیاسی یعنی ٹھکانے کو ہم نے مضبوط کر دیا، ایک ایسا تمہیں ایک ماحول دیا جس میں انصاف تھا، جس میں سچائی تھی، جس کی بنیاد جھوٹ پر نہیں تھی۔ اور دوسری چیز وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہارے معاش کو بھی درست کر دیا۔ دو چیزیں ہیں نا، رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے پینے کی بہترین عمدہ چیزیں ہم نے تمہیں دی۔ مبوّأ صدق سے مراد اللہ نے ان کو وہاں سے نکال کر مصر کے حالات درست کیے، ملک شام کے حالات درست کیے، اور ملک شام کے حالات ایسے ان کے درست کر دیے کہ بس وہ بڑی خوشحالی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اگر ہم سوچیں بہترین آب و ہوا، صحت مند غذائیں، آج بھی اس علاقے کا زیتون، وہاں کے انجیر، وہاں کے پھل ایسے ہیں کہ جو بڑی وہاں کی آب و ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو دیا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، پھر فرعون ڈوبا، اللہ نے ان کو نجات دی، اور کہہ رہے ہیں اب ہم نے تمہارے قدم جمائے۔ اب دو نعمتیں ہم نے بڑی تمہیں دی، ایک تمہارے لیے ہم نے زمین کے حالات درست کر دیے، اور دوسرا ہم نے تمہارے فائنینشیل کھانے پینے کے معاشی حالات درست کر دیے۔ اب سوچیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی باتیں ہیں، حالات اچھے ہو گئے، اور جو ہے کھانا پینا اچھا ہو رہا ہے، بس زندگی شکر کے ساتھ گزارو۔
یہ مطالبہ تھا. لیکن طبیعتیں جب نعمتوں میں رہتی ہیں تو نافرمانی کی طرف جاتی ہیں. تو نافرمانی اس قوم میں پھر آئی, اس قوم میں پھر نافرمانی آئی. یعنی اللہ اتنے اچھے حالات دینے کے بعد تو پھر اللہ ان کو سمجھانے کے لیے, میں مختصر عرض کر رہا ہوں, یہ تاریخ اللہ ہمیں سنا کر ایک نتیجہ ہمارے سامنے نکال کر بتانا چاہ رہے ہیں, یہ ہماری سنت کو سمجھو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس قوم پر جالوت کو مسلط کیا. جالوت ایک بادشاہ تھا, اس نے بہت زبردست تباہی مچائی. پھر اس زمانے کے بنی اسرائیل, الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. وہ بنی اسرائیل حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ, اچھے حالات کے بعد بگاڑ آیا, کیونکہ نعمتوں میں اللہ, انہوں نے کتاب, اپنی کتاب کو, جب اپنے دین کو انہوں نے بھلا دیا. تو پھر ہوا کہ جالوت آ کے جب تباہی مچایا تو یہ لوگ شمویل علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ہے, جو اللہ ہم سے کہیں گے ہم مانیں گے. یہ سورہ بقرہ کا دوسرے پارے کا آخری پیج ہے, یہ 2 صفحوں میں اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا. اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی وَابْعُثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ایک ہمیں جو ہے ایک بادشاہ دیجئے جس سے ہم جو ہے اس کا مقابلہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ, وہ ساری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کا مزاج تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جب بھی مصیبت آتی ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں, اور مصیبت جب ختم ہوتی ہے تو بگاڑ کی طرف جاتے ہیں, یہ ان کا مزاج ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم بالکل اطاعت اور فرما برداری کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ہم ان کا امتحان لیں گے. ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی. ہم ان کا امتحان لیں گے, ان کے صبر کا, ان کے تقوی کا. ہمارا حکم یہ ہوگا کہ یہ سفر کر کے چلے, اور سفر کرتے ہوئے بہت بھوک اور پیاس لگے گی, پانی, میٹھا پانی سامنے نظر آئے گا. اب ان کے اندر اتنا جذبہ ہو کہ بھوک اور پیاس کے باوجود ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, وہ پانی نہیں پئیں گے. ہاں الا من اغترف غرفتن, ایک چلو بھر پانی پی لو. تو فشربوا منہ الا قلیلا منہ, سب کے سب پینے لگے, حکم توڑنے لگے. حکم توڑنے کی نحوست یہ ہوئی کہ ان کے اندر بزدلی آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. 313 تھے جو جمے رہے, اور جم کر انہوں نے کہا نہیں ہم حکم پورا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو ذریعہ بنا کر جالوت کو تباہ کیا. پھر چلتے رہے, پھر بگاڑ آیا. پھر اللہ نے اس قوم پر بخت نصر مسلط کیا. اس نے تو تباہی مچا دی. بیت المقدس کے اندر بہت سے, یعنی اس کے مسجد کے اندر اس نے تباہی مچائی. جو کچھ انبیاء علیہ السلام کی جو برکات ہوتی ہیں اس کو بھی لے کر چلا گیا. تو یہ اس قوم کی تاریخ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں اس امت کو, ہم سب کو, ہم نے اس قوم کو ٹھکانہ دیا, اور 2 قسم کی بڑی زبردست نعمتیں ہم نے دی. وہ نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ مبوع صدق, ہم نے فرعون کی غلامی سے نکال کر ان کو ایسی صاف پاک سچائی اور انصاف کی بنیاد پر جو سیاست ہوتی ہے وہ ہم نے ان کو عطا کی. اور ہم نے خوشحالی مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے ہم نے انہیں دی. لیکن ان کی طبیعتوں میں پھر نافرمانی آئی, اور یہ نافرمانی کو اللہ ذکر فرما رہے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. جہالت کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف نہیں کیا. ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں نادان ہو, جاہل ہو, نہیں, یہ لوگ پڑھی لکھے لوگ تھے, خاص طور پر مدینے کے لوگ اور اس زمانے کے بھی لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں جتنے یہودی ہیں اس میں 10 علماء یہود ہیں. اگر 10 علماء, یہ یہودی علماء, اگر یہ مجھ پر ایمان لائیں, ایک یہودی زمین پر بغیر مجھے ایمان لائے نہیں رہ سکتا. آپ نے فرمایا تھا 10 یہودی علماء تھے, اور 10 میں سے کتنے مانے؟ ایک, وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ. بقیہ 9 کے 9 فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. علم تھا, علم کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا.
اختلاف اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، اختلاف جو ہے نا انہوں نے جو کیا علمی گمراہی جاننے کے باوجود. کیوں؟ ایک آدمی کو نہیں پتا ہو، آدمی جو ہے اختلاف کرے، سمجھ میں آتا ہے. جاننے کے باوجود انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ حسد کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، عہدوں کے، مرتبوں کے، اپنے منصبوں کی محبت کی وجہ سے. مان لیں گے تو چلا جائے گا، مان لیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف جیسا انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے بھی اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انسان دنیا میں علم کی بنیاد پر جھگڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے، بعض فیصلے دنیا میں ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں فیصلے آخرت میں ہوں گے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے. ایک تاریخ اللہ نے بیان کی اور تاریخ کو یاد دلا کر کہا دیکھو یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ ہمارا نظام ہے، اس کو سمجھو. مختصر میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، بڑی اہم بات گزشتہ قوم مصیبت میں ہے، دنیاوی مصیبتوں میں ہے. اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک اعمال بتائے. جب اس قوم نے ان اعمال کو اختیار کیا اللہ نے نجات دے دی. پھر دوبارہ اس قوم کے اندر بگاڑ آیا تو پھر مصیبت میں چلے گئے. تو یہ جو بنی اسرائیل کے حالات ہیں اس امت کو بار بار اللہ سمجھا رہے ہیں. فرمایا دیکھو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یہ ہے اصل مسئلہ. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اور اگر تمہیں شک ہے اس نظام کے بارے میں جو اللہ نے اتارا ہے، اگر تمہیں شک ہے، ہوتا نا شک، ہمیں یقین ہونا چاہیے. یہ آیت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وہاں پر آپ نے یہ جملہ فرمایا میں شک نہیں کرتا اللہ پر، یہ اللہ کے معاملے میں یقین کرتا ہوں. میں شک نہیں کرتا، میں یقین کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. تو قرآن انہیں یہ جو واقعات ہیں ان واقعات کی روشنی میں جو نتیجے ہیں اس نتیجوں پر یقین لاؤ. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اگر تمہیں شک ہے اس بات پر، ایک کام کرو علماء سے رجوع ہو جاؤ. علماء سے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، جاؤ پوچھ لو تمہارے ہی کمیونٹی میں، تمہارے علاقے میں تورات کے پڑھنے والے لوگ ہیں جو عالم ہیں اس کتاب کے، وہ جانتے ہیں اس بات کو، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ بنی اسرائیل اتار چڑھاؤ جو ہوا اس بات کو جانتے ہیں. یہاں پر بڑی بہترین بات حضرت مفتی سعید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ یقرؤون الکتاب، یتلون الکتاب نہیں فرمایا. کیا وجہ ہے؟ یقرؤون الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کتاب کو پڑھتے تھے لیکن اس پر یقین نہیں کرتے تھے. اور امت کو جب قرآن کی تلاوت کی بات کا آئی فرمایا یتلون کتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ. تلاوت اسے کہتے ہیں جب آدمی پڑھتا ہے تو اس پر یقین ہو اور اس سے مقصد عمل کا جذبہ ہو. یہ چیز ہے. وہ لوگ تورات کے عالم تھے، تورات پڑھتے تھے لیکن اس پر یقین نہیں کرتے تھے. اگر یقین کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. تو یقرؤون الکتاب. اسی لیے جب بھی کہیں معاملہ پھنسے، کوئی چیز میں ڈاؤٹ ہو تو آدمی کی حفاظت کیا ہے؟ بولے اہل علم سے رجوع، علماء سے رجوع ہو. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اگر تمہیں یہ جو نظام میں نے بنایا اس میں اگر تمہیں شک ہو تو جاؤ ذرا جا کر اہل علم سے پوچھ لو جو کتاب کا علم جانتے ہیں. لقد جاءک الحق من ربک، لقد جاءک الحق من ربک، حق آ چکا ہے، حق آ چکا ہے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا حق آ چکا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے نہیں آئے. ان کے مقابلے میں کون آئے؟ جادوگر آئے. جادوگر آئے. عجیب بات ہے. ابھی ہمارے کچھ ساتھی نے ایک بات کہی تھی، میں عرض کروں.
گزشتہ موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے کے لیے پہنچے، جادوگر تھے نا، تو موسیٰ، یہ اس سورت کی آیت نمبر جو ہے 81، اس کی تاثیر اور اس کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، جادوگر سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا فلما القوا، جب ان جادوگروں نے جو ہے ڈالی، رسیاں ڈالی، تو وہ جادو تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر۔ یہ جو جملہ ہے عربی کا، یہ ہمارے طلبہ جانتے ہیں، اس کا اصل اردو میں ترجمہ ہم کر نہیں سکتے۔ ہم کہیں گے کیا جادو لائے ہو، اصل میں ما جئتم، کیا لے کے آئے یہ جادو، سمجھے کیا جادو ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی بات لایا ہوں، اس کے مقابلے میں کیا لایا ہوں؟ اللہ کی بات لایا ہوں، میں اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام لے کے آیا ہوں۔ سمجھے فرق؟ ما جئتم به السحر، حالانکہ وہ جادو جو ہے نا، وجاءوا بسحر عظیم، اس زمانے کا وہ سب سے بڑا پاورفل کیا تھا؟ علم تھا، ٹیکنالوجی تھی۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جو آپ کو جو علم دیا تھا، اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت ما جئتم به السحر، یہ لے کے آئے، یہ جادو لے کے آئے، یہ جادو لے کے آئے۔ اس آیت کی تاثیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ لکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی سوتے ہوئے بستر پر جب سونے کے لیے جائے، یہ آیت پڑھ لے، اللہ اس کے سحر کو ختم کر دیں گے، اس کے جادو کو اللہ ختم کر دیں گے۔ یہ آیت پڑھیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، میں دوسری روایت آیت الکرسی ضرور پڑھیں، آمن الرسول کی 2 آخری آیتیں پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھیں، یہ آیت پڑھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اثر ہے، یہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو تو باطل کر کے رکھ دے گا، ضائع کر دے گا، اللہ اس کو بیکار کر دے گا۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے؟ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر، اس سحر کا اثر آپ کی جسمانی اور معاشرتی زندگی پر تھا، دینی رسالتی چیز پر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدعا ودعا، آپ نے بار بار دعا کی، یا اللہ ایک عجیب سی بندش میں ہوں، ایک عجیب سی بندش میں ہوں، اس سے مجھے آزاد فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، عائشہ میں لیٹا ہوا تھا، 2 لوگ آئے انسانی شکل میں، فرشتے تھے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل۔ حضرت جبرائیل میرے سرانے بیٹھ گئے اور حضرت میکائیل میرے پیر کی طرف بیٹھ گئے، دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں سحر کیا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہے، علاج کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سحر کیا ہے، کیسے ہوا، اور پھر کہاں ہے۔ اچھا، بات چیت ہو رہی ہے، جبرائیل سوال کر رہے ہیں، میکائیل جواب دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ تو سوال جواب میں یہی ہوا کہ بھئی کس نے کیا؟ لبید ابن اعصم، یہ اپنی بیٹیوں کو بھی ٹرین کرتا تھا، یہودی تھا یہ حضور اکرم۔ اور کیسے کیا بھائی؟ اصل میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ اس نے لبید ابن اعصم نے کہا، دیکھو جب تم وہاں جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی ہے نا، کنگھی کے جو بال ہیں، ان بالوں کو لے کے آؤ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 4 چیزوں کو دفن کرنا چاہیے، بالوں کو، ناخن کو، اور جب کپنگ کراتے نا وہ خون ہے نہیں، اس خون کو بھی دفن کرنا چاہیے۔ تو یہ تو لے کے آؤ۔ وہ لڑکا جو ہے چھوٹا سا بچہ ہے، گیا ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے کنگھی میں جو لگے ہوئے تھے اس کو لے کر آیا، اور وہ لبید ابن اعصم نے ان بالوں کو
اس کی 11 گرہیں بنائیں اور کھجور کا جو خوشہ ہے اس خوشے کو کھول کر اس کے اندر ڈالا اور ایک بئر ذروان ایک علاقہ ایک کنواں ہے وہاں پہ لے جا کے اندر اس کو جو ہے دفن کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت کی ایک عجیب سی بندش ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ آپ جو ہے نا کہ بھئی یہ دنیاوی معاملات میں یہ کام کیا ہے حالانکہ نہیں کر کے رہتے, یہ کام نہیں کیا حالانکہ کی کر کے رہتے, یہ ایسا چل رہا ہے. ایک عرصہ گزر گیا تو آپ نے دعا کی اللہ سے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اب جبرائیل علیہ السلام وہ فلاں جگہ ہے, آپ صحابہ جب یہ خواب پورا ہو گیا نا صحابہ کی جماعت کو لے کر گئے اور لے جا کر جو ہے حضرات صحابہ سے کہا بھی ذرا کھودا گیا, اس کو نکالا گیا اور نکال کر اس کو دے. اس موقع پر معوذتیں نازل ہوئی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, پڑھتے جا رہے ہیں 11 آیتیں ہیں نا 2 سورتیں, اس کو لازم کر لیں. انشاءاللہ کبھی کسی عامل کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑے گا, اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے بعد. لیکن کیسے پڑھیں؟ ان اللہ سیبطل, کیسا پاورفل جملہ دیکھیے, یقیناً اللہ اس کو ضائع کرے گا, وہ باطل ہو کے رہے گا, حق غالب ہو کے رہے گا. یہ حق ہے, سورہ فلق حق ہے, سورہ ناس حق ہے, آیت الکرسی حق ہے, اس کے مقابلے میں وہ باطل ہے, وہ باطل ٹوٹ کے رہے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں, گرہ کھولتے جا رہے ہیں. جب گرہ حدیث میں آتا ہے جب آپ نے وہ گرہیں کھولی صحابہ سے کہنے لگے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک فریش, مطلب آدمی کسی بندش سے کسی بندھن سے آزاد ہوتا ہے, اچانک آپ نے اپنی طبیعت میں اپنی کیفیت میں فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے وہ لے کے آتے, اچھا تھا دیکھتے لے کے آتے دیکھتے, کس نے کیا سب پتہ چل گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے اس کو وہی دفن کر دیا. یہ حکمت امت کو سکھائی, یہ احتیاط امت کو سکھائی. آپ نے فرمایا عائشہ کیونکہ یہ واقعہ ہجرت کے فوراً بعد ہوا اور اس وقت یہودی جو ہے نا بڑے زیادہ دشمنی میں تھے, بہت زیادہ. اب اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے لبید ابن عاصم نے کیا, اس طرح کروایا, ماحول میں انتشار ہوتا اور دشمنی بڑھتی. آپ نے اس بات کو بھی, آپ نے صاف حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے جب شفا دے دی تو پھر ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے نا. آج کل تو ہمیں وہ عامل پسند ہے جو نام بتاتا ہو. ایک عامل ہے نام بتا دے, اچھا ذرا نمبر دیجیے, ہمیں نام بتانے والا عامل چاہیے. کیوں نام؟ ایک کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی القول الجمیل, اس کتاب میں وہ عملیات کی کتاب ہے, اس کتاب میں ایک عمل حضرت نے لکھا ہے عمل, اس میں یہ چور کو پکڑنے کا عمل, چور کو پکڑنے کا عمل. وہاں حضرت نے یہ قصہ یہ عمل لکھ کے نیچے کیا لکھا ہوا, اس عمل کے کرنے سے اگر کوئی چور پکڑا بھی جائے, جب تک خارجی ذرائع سے یقینی طور پر نہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ چور ہے, اس وقت تک اس عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم تو گیس پر جو ہے اپنے تعلقات, اپنے رشتے, اپنے جو ہے نا جو محبت سب برباد کر دیتے. تو بہرکیف یہ آیت جو ہے مجھے عرض کرنی تھی کیا ہے, میں یہاں پہ ان اللہ سید, یہ آیت جو ہے خاص طور پر سوتے وقت ایک آیت یاد کر لیں, سوتے وقت پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سحر سے, نظر سے, حسد سے, آسیبی چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. وہی فرمایا لقد جاءک الحق من ربک, حق آ چکا ہے اللہ کی طرف سے, فلا تکونن من الممترین. ان چیزوں میں شک نہیں کرو, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سونے کے لیے جاتے, آپ یہ 2 سورتیں پڑھ کر دم کرتے. ہم خود یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جائزہ لیں یہ عمل میں لاس کب کیا, یہ عمل میں یہ کب لاس کیا. ہر آدمی سحر, نظر, بسر سب سے بچنا چاہتا ہے, لیکن یہ چیز میں نے کب کی. ہاں اس لیے دوستو یہ حق ہے ہمارے پاس, اس پر یقین ہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا
ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی لیے کبھی بھی فطرت کے مسخ ہونے، استعداد کے برباد ہونے سے آدمی بچے. استعداد، صلاحیت، فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے پھر آدمی پر جو ہے نا ہدایت اثر نہیں کرتی، ٹھپا مہر لگ جاتا ہے. فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. یقیناً وہ لوگ ان پر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ضد ہے، علمی گمراہی ہے، جان بوجھ کر وہ جو ہے نہیں مان رہے. اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. دنیا بھر کی نشانیاں بھی ان کے سامنے آ جائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھ نہ لیں. یہ آیت سمجھیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، ساری نشانیاں بھی اگر ان کے سامنے آ جائیں، ساری نشانیاں، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کھلا عذاب نہ دیکھ لے. اچھا ایک سوال ہے، جب آدمی اللہ کے عذاب کو دیکھے کیا اس وقت کی توبہ اور ایمان معتبر ہے؟ ہم نے پڑھا ایک فرعون جس نے اللہ کی پکڑ اور عذاب کو دیکھا اور دیکھ کر جو ہے نا اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ نے ڈبو دیا اس کو. تو عذاب دیکھ کر کبھی کسی کا ایمان اور توبہ قبول نہیں، الا قوم یونس. یہ ہے ایک قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. اللہ نے اس کو فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم جب اس نے اللہ کی طرف سے آتے ہوئے عذاب کے آثار کو، علامتوں کو دیکھا، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے. اللہ نے ان کے ایمان کو، توبہ کو قبول کر لیا. کیا فرق ہے؟ اب ہم سمجھیں یہ کیا اسپیشل ہے ان کا. اللہ نے ایک ضابطہ بتایا کہ عذاب دیکھو ایمان قبول نہیں. موت کا فرشتہ سامنے ہے، لا الہ الا اللہ، قبول نہیں. موت کا فرشتہ سامنے ہے، توبہ کرتا ہوں، قبول نہیں. لیکن قوم یونس ایک ایسی قوم، حضرت یونس علیہ السلام عراق میں اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، دعوت دیتے رہے سالوں تک، ایک روایت میں 7 سال تک. مانی نہیں قوم، کہا بھائی بہت تم نہیں نافرمان ہو، اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. ہاں 3 دن میں اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام یہ کہتے ہیں. قوم نے کہا ٹھیک ہے. رات آئی تو قوم دیکھنے لگی حضرت یونس ہیں بستی میں یا نہیں. حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے رات میں. انہیں یقین تھا جب تک نبی موجود ہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. اور اب ہوا کیا، اگلے دن صبح میں عذاب کے آثار نظر آئے. آثار سمجھ لیں، جیسے قوم سمود پر آثار آئے، بادل آیا، ان پر بھی بادل آیا. جب شعیب علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، انہوں نے مذاق اڑایا اس کو دیکھ کے. یہ فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ عذاب نہیں ہے، یہ بارش ہے برسنے والی ہے ہم پر. آجاؤ جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، مذاق اڑانے لگے. یہ کام یونس علیہ السلام کے قوم نے نہیں کیا. جب علامتیں شروع ہوئی نا فوراً سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کا عذاب ہے. یہ لوگ اپنے اصل جو بہترین کپڑے تھے وہ نکال کر بالکل سیدھے سادے کپڑے ٹاٹ پہن کر جو ہے نا ساری عورتیں، بچے، بوڑھے سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور جمع ہو کر رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. عذاب کی اصل شکل ظاہر نہیں ہوئی تھی، عذاب کی علامت ظاہر ہوئی. اللہ نے فرمایا ان کے اس گڑ گڑانے کو دیکھ کر ہم نے اس عذاب کو ہٹا لیا. یہ فرق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے، سمجھاتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، ایک سوال ہوتا نا، حضرت یونس علیہ، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے تسلی دی، ایک بڑا مضمون ہے جس میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، یہ بھی تسلی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت۔ قدرت کیا ہے؟ اللہ اگر چاہے تو سب ایمان والے ہو جائیں، یہ قدرت بیان کریں۔ وَلَوْ شَاءَ لَآمَنَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، گردنیں جھکا دیں گے اللہ اگر چاہیں گے، ہاں گردنیں، لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی بادشاہ سے کوئی نکل نہیں سکتا، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں سنت چلائیں، سنت کا مطلب طریقہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، ہدایت بھی رکھی، گمراہی بھی رکھی، کفر بھی رکھا، ایمان بھی رکھا۔ امتحان تو تبھی ہے، ہاں سمجھانے والے نبیوں کو بھیجا، دین کی محنت کرنے والوں کو بھیجا، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، نبی جی آپ زبردستی ان کو ایمان والے بنانا چاہ رہے؟ زبردستی تو کوئی ایمان والا نہیں بنتا، ہاں زبردستی نہیں بنتا۔ کیسے بنے؟ ترغیب سے بنے، محبت سے بنے، شفقت سے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ زبردستی پکڑ کے اللہ اگر چاہے تو زبردستی سب کو دے سکتا ہے ہدایت، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا ہے؟ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان ایمان نہیں لا، ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، پھر یہ لوگ کیوں نہیں لا رہے؟ کیوں نہیں لا رہے؟ اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک بڑی نعمت اللہ نے جو دی ہے، عقل، دیکھنے کی، سوچنے کی، فکر کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، یہ استعمال نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر شرک اور نفاق اور کفر کی گندگی کو تھوپ دیا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، عقل اللہ کی ہے، پوری مخلوق میں انسانیت کی جو فضیلت ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہے۔ کسی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، عقل سے آدمی سوچے اللہ کی، وہی آگے فرمایا قُلِ انظُرُوا، نبی جی ان سے کہیے اللہ نے عقل دی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، آسمان و زمین میں کھاتے ہوئے دیکھیں، پانی پیتے ہوئے دیکھیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں۔ لیکن وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اللہ کی نشانیوں سے، دین کی بات کرنے والوں کی باتوں سے اثر وہی لیں گے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ جو عقل استعمال نہیں کرتا، جو آدمی چاہتا ہی سمجھنا ہی نہیں چاہتا، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، قوم نوح، قوم عاد پر جیسے عذاب آئے، یہ لوگ شاید اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں مان رہے؟ یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ تو مان لیتے۔ قل، کہہ دیجئے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ٹھیک ہے انتظار کرو، ٹھیک ہے انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا، میں بھی انتظار کروں گا۔ یہ پوری بات اللہ تعالیٰ کہہ کر بڑی بہترین آیت پر اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم نجات دینے والے ہیں اپنے نبیوں کی، ہم مدد کرنے والے ہیں اپنے نبیوں کی اور ان کے ماننے والوں کی، ہاں ہم نجات دینے والے ہیں کس کی؟
نبیوں کی اور ان کے ماننے والوں کی، اور یہ حقاً علینا، ہم نے اپنی رحمت سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم بچاتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوا تھا یہ واقعہ پتہ ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے 2 زبردست نعمتیں دی تھی، مبوء صدق ورزقناہم من الطیبات۔ ایک، اللہ نے ان کو سیاسی اعتبار سے بہترین ٹھکانہ دیا، دوسرا اللہ نے ان کو کیا دیا؟ بہترین ان کے حالات، معاشی حالات کو درست کیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ مکے کے مسلمانوں کو جو ایمان لے کر آئے، جو کمزور تھے، نہتے تھے، جن پر ظلم ہو رہا تھا، ان سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے۔ حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت یاسر رضی اللہ عنہم، ان سے کہا جا رہا ہے جس طرح بنی اسرائیل کو مبوء صدق اللہ دیے ہیں، آپ کو بھی مدینے میں مبوء صدق ملے گا۔ ملا نہیں ملا؟ جس طرح ان کو اللہ نے معاشی حالات ورزقناہم من الطیبات اللہ نے دیے تھے، اس طرح ایک وقت آئے گا کہ دنیا فتوحات تمہارے قدموں میں آئے گی، آئی نہیں آئی؟ یہ ہے جوڑ اس کا۔ اچھا صرف اس زمانے تک ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا جو اس سنت پر چلے گا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک ایمان والوں کے ساتھ ہمارا یہی نظام ہے۔ قیامت تک چلنے والوں کو تمہیں چاہیے زمین میں تمہاری حالت صحیح ہو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں محفوظ ہوں، انصاف والی سچائی کی بنیاد پر حکومت سیاست تمہیں چاہیے، اور تمہیں معاشی حالات تمہارے درست ہوں، تو ایک کام کرو، جو ہم نے بنی اسرائیل کو جو اعمال دیے تھے، ان کی انفرادی زندگی کو بنانے کے، گھر کی زندگی کو بنانے کے، ماحول کی زندگی کو بنانے کے، وہ کام تم شروع کر دو۔ صحابہ نے وہ کام کیے، وہ کام کرے، اللہ نے ان کو مبوء صدق، اللہ نے مدینے میں ان کے قدم جمائے، اللہ نے ان کو جو ہے مدینے میں ان کے خیبر کے بعد حالات بدلنے لگے، آمدنیاں شروع ہونے لگی، خیبر کے بعد فاقے بند ہو گئے، مال آتا گیا۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں وہ مال آیا کہ سالوں بھی اگر کماتے مسلمان اتنا مال نہیں ملتا، اللہ ان کو 20-22 سال میں اتنی دولت ان کے قدموں میں لائی۔ یہ بات ان تک نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ اپنی دنیا اور آخرت بنانا ہے تو ہمیں بھی اس ترتیب پر چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔